خرید و فروخت سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے، اور خرید و فروخت میں دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب خرید و فروخت میں دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، آپ نے اوپر تو اچھا مال رکھ دیا اور نیچے گھٹیا مال رکھ دیا۔ اوپر آپ نے بڑے سائز کے فروٹ رکھا اور نیچے آپ نے گھٹیا قسم کا فروٹ رکھ دیا۔ اوپر آپ نے فریش مال رکھ دیا اور نیچے آپ نے غیر فریش مال رکھ دیا۔ اور اسی طرح آپ جانور فروخت کرنا چاہتے ہیں، گائے اور بھینس فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اس گائے بھینس کا دودھ اس نیت سے روک دیا، 2 دن اس کو نکالا نہیں، دھویا نہیں، تاکہ جب کوئی خریدار آئے اور وہ اس کو دیکھے اور دیکھ کر اس کو یہ گمان ہو کہ یہ تو بہت زیادہ دودھ دینے والی گائے اور بھینس ہے۔ اب وہ اس بات سے دھوکے میں آ رہا ہے، اور یہ دھوکہ دینا جو ہے یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو فروخت کرتے ہوئے اس میں اگر کوئی عیب تھا اور اس نے وہ عیب خریدار کو نہیں بتایا تو یہ جو فروخت کرنے والا شخص ہے یہ مسلسل اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اور ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے، ہم تھوڑے سے منافع کے لیے، ہم دنیا میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ کی مسلسل ناراضگی، اللہ کا غضب اور ہمیشہ کے لیے فرشتوں کی لعنت مول لے لیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات۔ لہذا ہمیں اپنی تجارت کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے۔